فاذكروا الله كثيرا ثم كونوا في وئام الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہالینڈ میں احمدیہ مسلم جماعت کا 22واں جلسہ سالانہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. الحمدللہ. اس سال کا جلسہ 3 دنوں پر محیط تھا، جس میں 2800 سے زیادہ رجسٹرڈ ممبران نے شرکت کی. جلسے کا ماحول روحانیت، بھائی چارے اور ہم آہنگی سے بھرپور تھا، جو جماعت کے مضبوط ایمان اور اتحاد کی عکاسی کرتا ہے. جلسے کی ایک خاص بات معزز مہمان محترم عطاء المجیب راشد صاحب امام مسجد لندن کی شرکت تھی، جو ہمارے محبوب حضور کی خاص منظوری سے تشریف لائے تھے. ان کی بصیرت افروز تقریریں اور ملاقاتیں تمام حاضرین کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں. ان کے ایمان اور عزم نے سب کو متاثر کیا. حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے ہر خطبے کا مخاطب ہر احمدی ہے. میرے ہر خطبے کا مخاطب ہر احمدی ہے. دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا ہر احمدی خلیفہ وقت کا مخاطب ہوتا ہے. حضور اس سے خطاب کرتے ہیں. تو ہم سب جہاں پر بھی ہوں، جو بھی ہماری قومیت ہو، جو بھی ہماری زبان ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دل ڈال کر اپنے پیارے امام کے خطبے کو سنیں، اس کو دل میں جگہ دیں، دماغ میں اس کو یاد رکھیں اور پھر یاد رکھتے ہوئے ان احکامات کی تعمیل کریں. حالیہ برسوں میں ہالینڈ میں احمدیہ مسلم جماعت نے نمایاں ترقی کی ہے. خاص طور پر پاکستان میں مظالم سے بچنے کے لیے ہجرت کرنے والے احمدی ممبران کی وجہ سے اس سے جماعت کو تقویت ملی ہے اور ان افراد کو اکٹھا کیا ہے جو امن اور راست بازی کے لیے پرعزم ہیں. اس سال کے جلسے کا مرکزی موضوع خلافت انسانیت کے لیے اخلاقی رہنمائی تھا. اس موضوع کو مختلف تقاریر اور مباحثوں کے ذریعے اجاگر کیا گیا، جس میں خلافت کے کردار پر زور دیا گیا، جو افراد کو اخلاقی اور اخلاقی برتری کی طرف لے جاتا ہے. جلسے کی ایک خاص بات ڈچ زبان میں ایک خصوصی سیشن تھا. اس سیشن نے کئی معزز مہمانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جن میں نونسپٹ کی میئر بھی شامل تھیں، جنہوں نے جماعت کی خدمات کی تعریف میں دل سے تقریر کی. ان کے الفاظ کو کئی دوسرے مقررین نے دہرایا، جنہوں نے احمدیہ جماعت کی امن، انضمام اور انسانیت کی خدمت کے عزم کو اجاگر کیا. الحمدللہ. یہ جماعت جو دنیا بھر میں لاکھوں پیروکاروں کی حامل ہے، امن، انصاف اور بھائی چارے پر زور دینے کے لیے جانی جاتی ہے. یہ جماعت اسلام کی بنیادی اقدار جیسے ہمدردی، باہمی احترام اور امن کے بے لوث عزم پر یقین رکھتی ہے. یہ اقدار شاید آج کے زمانے میں پہلے سے زیادہ متعلقہ ہیں. یہ جماعت امن، محبت اور انصاف کے اصولوں پر قائم ہے. ان کا نعرہ مختلف پس منظر اور عقائد کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور سمجھ بوجھ کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. جب ہمارے معاشرے کو اکثر تقسیم کی برداشت کا سامنا ہوتا ہے، جماعت احمدیہ شمولیت اور باہمی احترام کی ایک حوصلہ افزا مثال پیش کرتی ہے. اور جو چیز اسے خاص بناتی ہے وہ مختلف برادریوں کے درمیان پل بنانے کا عزم ہے. ایک ایسی دنیا میں جہاں ہم اکثر تقسیم اور تنازع کا مشاہدہ کرتے ہیں، جماعت اس بات کی ایک متاثر کن مثال پیش کرتی ہے کہ کس طرح اتحاد، ایمان اور تعاون کے لیے ایک طاقت بن سکتا ہے. نونسپٹ کی جماعت مختلف ثقافتوں، مذاہب اور پس منظر کا ایک خوبصورت امتزاج ہے، اور جماعت کی موجودگی ہماری سماجی اور ثقافتی زندگی کو مالا مال کرتی ہے. اپنے بین المذاہب مکالمے کے ذریعے وہ ہماری سوسائٹی کی فلاح و بہبود میں فعال طور پر حصہ ڈالتے ہیں. آپ کا امن، انصاف اور ہمدردی کے اقدار کے لیے عزم میں ہمیں ایک بہتر اور زیادہ شمولیتی معاشرہ بنانے میں مدد دیتا ہے. آئیے ہم سب مل کر سمجھ بوجھ، احترام اور تعاون کے مستقبل کے لیے کام کریں اور ایک تنوع کی قدر کریں جو ہمیں تعریف کرتا ہے. سب کے لیے محبت،
کسی کے لیے نفرت نہیں۔ اگر یہ نیدرلینڈ اور یورپ کے سیاسی پالیسی کی بنیاد ہوتی تو پناہ گزینوں کے لیے چیزیں بہت مختلف ہوتیں، پھر یہ دنیا بھر کے ہر ایک کے لیے مختلف نظر آتی۔ یہ ایک اچھا دن تھا، مہمان نوازی بہت اچھی تھی۔ میں یہاں پر آیا، تمام لوگ دوستوں کی طرح تھے، آپ کو کوئی چیز سوچنی نہیں پڑی کیونکہ سب کچھ اچھی طرح سمجھایا گیا۔ دعوت دینے کا شکریہ۔ آپ سے بات کرنا ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ ہمیں نیدرلینڈ میں ایک بڑے گروپ کی ضرورت ہے جو یہ دکھائے کہ واقعی ایسے لوگ ہیں جو امن کے بارے میں حقیقی طور پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس طرح کے اجلاس بہت اہم ہیں۔ یہ ایک شاندار اجلاس تھا۔ امن اور اس کے حصول کے طریقوں کے بارے میں ایسے لوگوں سے بات کرنے کا اچھا موقع ملا۔ ہمیں یقینی طور پر اس وقت میں اس کی ضرورت ہے جب تشدد بڑھ رہا ہے اور کئی سمتوں سے زیادہ خطرات ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کئی جنگیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بہت خوبصورت ہے کہ ایسی جماعت اور گروپ کے ساتھ امن اور آگے بڑھنے کے طریقوں پر بات کی جائے۔ دل میں ہے گھر یار کا، میں وہ مجنوں 42ویں جلسہ سالانہ کی کامیابی منتظمین اور رضاکاروں کی انتھک محنت اور لگن کا ثبوت ہے۔ ان کی کوششوں نے تمام شرکاء کے لیے ایک ہموار اور بھرپور تجربے کا یقینی بنایا، جو جماعت کی تنظیمی قوت اور بہترین کارکردگی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ الحمدللہ، نیدرلینڈ میں 2024 کا جلسہ سالانہ صرف افراد کا اجتماع نہیں تھا، بلکہ ایمان، اتحاد اور احمدیہ مسلم جماعت کی پائیدار روح کا ایک گہرا مظاہرہ تھا۔